گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت یکایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا۔ میرے رفیق کو اس نے شہید کر ڈالا۔ ہمارا مال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا۔ میں نے جو تو ہاتھ کھولے اور چل پڑا، مگر پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ میں شدت پیاس سے نڈال ہو چکا تھا، لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری پکار سن کر بجائے پانی کے وہ ننگی تلوار لیے باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے۔ اس کی بیوی آڑے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا۔ میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکایک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دہاڑتا ہوا برآمد ہوا۔ شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو اچھل کر دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد پر اللہ عز و جل کا شکر بجا لایا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شدید۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اے دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے ڈکیتیاں مارنے والوں، اے لوٹ مار کرنے والوں، اے ڈاکوؤں، اے چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے تاوان طلب کرنے کے لیے بے گناہوں کو اغوا کرنے والوں اور غارت گری کا بازار گرم کرنے والوں، اس حکایت میں تمہیں عبرت کے بے شمار پھول مل سکتے ہیں۔ تمہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں قہر خداوندی کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر دو آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ خوفناک ڈاکو کا بھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا، وہ لوٹ مار کی خاطر قتل ناحق بھی کرتا تھا، دنیا ہی میں اس نے ظلم کا انجام دیکھ لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے سراپا عبرت بن گیا۔ اب نہ جانے اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، نیز قیامت کا معاملہ ابھی باقی ہے۔ آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل ناحق بھی کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے۔
حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی شریف میں حضرات سیدینا ابو سعید خدری و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اے لوگوں کا مال ناحق دبا لینے والوں، اے لوگوں کی جیب کاٹ کر ان سے رقمیں نکال لینے والوں، اے مسلمانوں کو دھمکیاں دے کر لوٹ لینے والوں، ان کے اموال پر قبضہ جمانے والوں، ان کی زمینیں غصب کرنے والوں، اے وہ کسانوں جو غریب لوگوں کی زمینیں دبا کر اس پر کھیتیاں سرسبز و شاداب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہو، اپنی آخرت کو مت بھولو۔ آج جو مال حرام بآسانی گلے کے نیچے اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے وہ بروز قیامت کہیں تمہیں سخت مصیبت میں نہ ڈال دے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ اندھیری قبر کا احساس ہے، پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کیا اب بھی چوریوں سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا اب بھی ڈکیتیاں نہیں چھوڑو گے؟ اے جیب کاٹنے کی نیت سے آنے والوں اور لوگوں کی جیبوں پر نظریں گاڑنے والوں، اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ تمہاری ہاتھ چالاکی تمہیں کہیں آخرت میں پھنسا کر نہ رکھ دے۔ کھاؤ گے اتنا ہی جتنا تمہارا پیٹ ہے، پہنو گے اتنا ہی جتنا تمہارا تن ہے، تمہارے ہاتھ میں کتنا بچے گا؟ جتنا پیٹ میں گیا، جو پیٹ میں گیا وہ بھی آگ ہے، یہ غذا نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کی حقیقت آگ ہے، تم مارے جاؤ، برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی ایسی بیماریاں ہو سکتا ہے تمہیں ہو جائیں کہ پانی کا قطرہ تمہیں اتارنا نصیب نہ ہو، مان جاؤ، خدا را مان جاؤ، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی ہدایت نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی تنبیہ المغترین میں نقل کرتے ہیں، مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک اسرائیلی نوجوان نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا، ایسا نیک پرہیزگار اور نفس کو مارنے والا۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جو کچھ جواب دیا اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ اس حکایت میں بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں، سبزیوں اور پھلوں کی ریڑیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی ٹوکری میں ڈال لینے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت شرعی استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، ہم تو دعا کرتے ہیں، اے خدا تواب ہمیں بے حساب بخش دے، اے خدا بندے قدوس تیری قسم ہم حساب کتاب نہیں لا سکیں گے، اگر حساب ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو کجا، خواص کہلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے لوگوں کا دل دکھانے والوں، اے دل آزاریاں کرنے والوں، اے مسلمانوں کو ایذا دینے والوں، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والوں، سچی توبہ کر لیجئے۔ دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب۔ جلدی کیجئے، اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے ماتحتوں کے پاؤں پکڑ کر، اپنے اسلامی بھائیوں اور دوستوں سے گڑ گڑا کر، ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں معافی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کی سعی فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے اور سب ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیجئے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں